السلام علیکم اینڈ ویلکم ورلڈ آف ایکسکلوزیو امیزنگ فیکٹس۔ دنیا بھر میں سمگلنگ کے واقعات سے متعلق خبریں تو روز ہی اخباروں کی زینت بنتی رہتی ہیں، لیکن ان میں سے چند خبریں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ بھلا اسے بھی سمگل کیا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور زمینی سرحدوں پر سمگلنگ کی روک تھام کے لیے کسٹمرز احکام سامان کی مختلف آلات کے ذریعے تلاشی کرتے ہیں، لیکن کہیں سمگلر پھر بھی انہیں چکما دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ایسے ہی چند دلچسپ حقائق سے آپ کو روبرو کرایا جائے گا، ہو سکتا ہے آپ ان سے واقف نہ ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، کیونکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ فیکٹ نمبر 1، جرمنی میں ریپٹائلز یعنی کہ رینگنے والے جانوروں کی میکسیکو سے سمگلنگ کو بڑی کامیابی کے ساتھ پکڑا گیا تھا، جو کہ رواں سال نومبر میں جرمنی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹمر افسران نے 26 ایسے نایاب نسل کے ریپٹائلز یعنی کہ رینگنے والے جانوروں کی میکسیکو سے سمگلنگ کو ناکام بنایا تھا۔ ان رینگنے والے جانوروں میں 10 مردہ حالت میں پائے گئے تھے، جو کہ کھلونوں اور ٹافیوں کے لفافوں میں پائے گئے تھے۔ کولون بون ایئرپورٹ کے کسٹمر احکام کی جانب سے سامنے آنے والے بیان کے مطابق ان میں سے مردہ حالت میں پائے جانے والے جانوروں میں سے اکثر کی ہلاکت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ دم گھٹنے کی وجہ کپڑوں کی گڑیاؤں میں انہیں سیا گیا تھا۔ ان میں معدومیت کا شکار جانور، ہورنڈ چھپکلی، ایلیگیٹر چھپکلی اور باکس کچھوے شامل تھے۔ ان بدنصیب جانوروں کو جرمنی میں موجود اپنے تاجروں کے پاس جانا تھا۔ فیکٹ نمبر 2، امریکہ میں شیر کے بچے کو سمگل کرنے کی کوشش 3 برس قبل کی گئی تھی، جو کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک نوجوان کو شیر کے ایک بچے کو میکسیکو سے امریکہ میں سمگل کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا۔ لوئی کو اوٹی میسا کی سرحد پر علی الصباح سرحد کراس کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ امریکہ میں محکمہ وائلڈ لائف سروس کے احکام نے اس ہنگامی نسل کے شیر کے بچے کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ تمام نسل کے شیر قانونی طور پر محفوظ تھے اور انہیں کہیں اچھے نسل کے جانوروں کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا تھا۔ یاد رہے، ایسے کسی بھی جانور کو امریکہ میں لانے کے لیے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 3، پلاسٹک کی بوتلوں سے نایاب طوطے برآمد کیے گئے، جو کہ گزشتہ ماہ انڈونیشیا کے مشرقی علاقے پاپوا میں بندرگاہ پر کھڑے ایک بحری جہاز سے پلاسٹک کی بوتلوں میں موجود درجنوں طوطے برآمد ہوئے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ عملے کے ایک فرد کو بڑے ڈبے میں سے طوطوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی تھی۔ جب آوازوں کے بعد ان ڈبوں کو کھولا گیا تو 64 زندہ طوطے ملے، جبکہ 10 طوطے مردہ حالت میں برآمد ہوئے، جنہیں پلاسٹک کی بوتلوں میں بند کیا گیا تھا۔ بڑے اعظم ایشیا میں پرندوں کی نسل کی معدومیت کا سب سے بڑا خطرہ انڈونیشیا میں ہے، کیونکہ یہاں پر پرندوں کی غیر قانونی تجارت بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ پرندوں کو ملک کے بڑے بازاروں میں سرعام بیچا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد پرندوں کی دیگر ممالک میں بھی سمگل کی جاتی ہے۔ فیکٹ نمبر 4، 20 کروڑ روپے مالیت کے بعد سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی تھی، جو کہ پچھلے سال اکتوبر میں پاکستانی حکام نے معدومیت کا شکار ہونے والے بعض پرندوں کو ملک سے باہر سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنایا تھا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ سمگل کیے جانے کی اس کوشش میں جن پرندوں کو ملک سے باہر لے جایا جا رہا تھا، ان کی بلیک مارکیٹ میں قیمت $20,000 سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان کے کسٹمر احکام کا کہنا ہے یہ پرندے نابید ہونے والے جانوروں کی فہرست میں بھی شامل ہیں۔ انہیں افغانستان سے عرب ممالک میں لے جایا جا رہا تھا۔ یاد رہے، مڈل ایسٹ کے ممالک میں ان پرندوں کی مدد سے شکار کھیلنا بہت مقبول سمجھا جاتا ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق 74 بازوں کو پکڑا گیا ہے، تاہم AFP کے مطابق پکڑے گئے بازوں کی تصدیق 75 ہے اور ان کے ساتھ ایک تلور بھی شامل ہے۔ تلور ایک صحرائی پرندہ ہوتا ہے جس کا شکار عرب میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 5،
कराची से गधों की 4000 खालें चीन स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया था। चंद माह कबल कराची में कस्टमर एकाम ने शहर में की जाने वाली एक कार्रवाई के दौरान गधों की 4000 खालें कब्जे में ली थी। एकाम का कहना है इन खालों को गैर कानूनी तौर पर चीन भेजा जा रहा था। ख्याल रहे कि चीन में गधों की खाल का कारोबार खासा मुनाफा बख्श समझा जाता है। चीन में इन खालों को मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें बनाने में भी इस्तेमाल होता है। आज के लिए इतना ही। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।